اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا ہے، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا مبشرا ونذیرا، مگر خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، وقرآنا، اور یہ قرآن فرقناہ، اسے ہم نے جدا جدا کر کے اتارا ہے، لتقرأہ علی الناس علی مکث، تاکہ تو پڑھے اس قرآن کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا، اور اتارا ہے ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 105 اور 106 تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں۔ انہاں آیات دے اندر اللہ تبارک و تعالی التفات بسوئے مکہ فرما رہے ہیں، یعنی انہاں آیات دے اندر اہل مکہ نو اللہ کریم ترغیب الی القرآن و ترغیب الی التوحید او فرما رہے ہیں کہ قرآن نو من لو اور اساڈے مسئلہ توحید نو من لو۔ سورت دا بالکل اختتام ہو چکیا، آخر دے اندر اللہ کچھ ترغیبات اور اسی طرح کچھ ڈراوے اور کچھ تنبیہات فرما رہے ہیں۔ تو اس دے اندر بھی اللہ کریم نے اہل مکہ نو خطاب فرمایا، اور اس دے اندر اللہ کریم نے عظمت قرآن اور عظمت محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اور اس انداز دے نال بیان فرمائی ہے کہ دیکھو اس قرآن دے نازل کرن دا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس نو منیا جائے، اس تے ایمان رکھیا جائے۔ چار تقاضے آ رہے ہیں، چار ایسی گلاں ہیں کہ اگر اے اساڑیاں گلاں درست ہیں، حق ہیں اور یقیناً سچ ہیں، تو پھر تواڈا حق اے بندا ہے کہ تسی اس دے اتے کیا کرو جی، ایمان لے کے آؤ۔ تو فرمایا وبالحق انزلناہ، اس قرآن نو اسی نازل کیتا ہے بالحق، حق دے نال۔ اس قرآن نو نازل کیتا اللہ کریم نے کس دے نال جی؟ حق دے نال۔ اے حق کتاب ہے، سچ کتاب ہے، اس دے اندر کوئی جھوٹ نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس دے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو فرمایا اس قرآن نو اسی حق دے نال نازل فرمایا ہے۔ وبالحق نزل، پہلا تقاضا یہ ہے کہ جدہ اس قرآن نو اسی نازل ہی حق دے نال کیتا، پھر تقاضا یہ ہے کہ یہ سچی کتاب ہے تو پھر اس تے ایمان لے کے آؤ۔ یہ پہلا تقاضا ہے کہ اگر یہ قرآن مجید سچ ہے، حق ہے، تو پھر اس تے ایمان لے آنا چاہیے نا۔ وبالحق نزل، اور یہ قرآن خود بھی حق دے نال اتریا۔ اشارہ اے فرما دیتا ساڈے کولو اس دے سفر دا آغاز ہویا تو او بھی حق سچ دے نال ہویا، پھر جبریل امین دے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچیا تو تامی حق دے نال پہنچیا۔
بلا تغیر بلا تبدیل، اس دا ایک نقطہ ایک حرف بھی تبدیل نہیں، اے جویں اللہ کریم دی زبان اندروں نکلیا انجے محمد الرسول اللہ تک پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک آدمی آئے، کچھ چند لوگ آئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو مطالبہ کیتا۔ اور دیکھو میرے دوستو، صحابہ کرام نے قرآن مجید میں کتنی محنت دے نال، کتنی کوشش دے نال اس قرآن مجید نو ساڈے تک پہنچائے۔ انہوں نے آ کے مطالبہ کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کولو، تے آ کے آکھن لگے یہ ایت جناب سورت کہف دی آیت نمبر 77 اگے قریب قریب چارے، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان ہو رہا، فرمایا او چل پڑے یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی دیتے، ان استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، تے انہوں نے آ کے مطالبہ کیتا اس بستی والے کولوں کہ سانو کچھ کھانا پینا دیو، فابوا، انہوں نے کھانا دیون تو کیا کر دیتا، انکار کر دیتا، ان یضیفوہما کہ اس دی مہمان نوازی کرن۔ تو وہ بستی والے لوگ آئے، انہوں نے آ کے آکھیا اے حضرت علی یہ ساڑھے بارے قرآن دے وچ آ گیا تے ساری زندگی پڑھیندے رسائیں، قیامت تک پڑھیندے رسائیں، حضرت موسیٰ تے خضر آئے آن تے انہاں سن کھانا منگی آئی تے اسا انہاں نو کھانا کوئی نہیں دیتا، کچھ جڑانا ساڑھی ایک معروضات ہیں، گزارشات ہیں، اس طرح کرو کہ یہ جڑا بعد نقطہ نا یہ اتے لیندے ونجو تے ایک نقطہ ادھے نال ہور اضافہ چلاؤ، کیا کرو یہ بعد نقطہ چاہ کے اتے چا کرو تے ایک نقطہ اور چلاؤ، تو بعد کے بن ویسی فَأَبَوْ دی جاتے فَأَتَوْ، تو پس انہوں نے دے دیتا انہاں مہمانہ نو کھانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے قرآن مجید دے اندر اسی کوئی تغیر اور تبدل کرن دے اختیار نہیں رہی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا اس قرآن نو نازل کرن والے بھی اسی آپ ہاں، اور قیامت دی صبح تک اس دے مضامین اس دے الفاظ دی حفاظت کرن والے بھی اسی آپ۔ تو قرآن مجید جس طرح اتریا اسی طرح قرآن مجید نبی تک پہنچیا، پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ تک اسی طرح منو عن پہنچایا، اور پھر اج رہتی دنیا تک بلکہ قیامت تک قرآن اسی طرح باقی رہے گا، اس دے الفاظ دے اندر، اس دے معانی دے اندر، اس دے مضامین دے اندر نہ کوئی تبدیلی کر سکیا ہے اور نہ ہی کوئی تبدیلی کر سکے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ دو تقاضے ہو گئے جی، مقتضی ہو گئے۔ فرمایا اے قرآن سچ دے نال نازل کیتا گیا، اسی کیتا اس نو، تو پھر تقاضا یہ ہے کہ اس تے ایمان لے آؤ جدے اس سچ دے نال نازل ہویا۔ تے دوسرا وبالحق نزل، اے قرآن نازل بھی حق اور سچ دے نال ہویا، اسا بھی اس نو حق سچ دے نال نازل کیتا، اور یہ نازل ہویا بھی حق سچ دے نال ہے، تو پھر تقاضا یہ ہے، مقتضی یہ ہے کہ تسی کیا کرو اس تے ایمان لے گیا۔ وما ارسلناک، اے فریض نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان ہو رہا جی، فرمایا وما ارسلناک، اسی نہیں بھیجیا تو انو میرے پاک پیغمبر الا مگر مبشرن، خوشخبری سناون والا، جیڑا جیڑا اساڑی اس مسئلہ توحید نو مندہ چلا جائے گا، ایمان قبول کردہ چلا جائے گا، قرآن مجید تے ایمان لے آندہ چلا جائے گا، میرا پیغمبر انہوں نے خوشخبریاں سناون والا ہے۔ اللہ نے پیغمبر دی ایک صفت نقل کے فرمائی کہ خوشخبریاں سناون والا ہے، جنت دیاں خوشخبریاں، حورہ دیاں خوشخبریاں، انعامات دیاں خوشخبریاں، حکومت اور سلطنت اور بادشاہ دیاں خوشخبریاں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کریم نے سورۃ نور دے اندر فرمایا اگر تسی کامل طریقے دے نال ایمان لے کر کے آؤ اور پھر اعمال دی بھی اپنی اصلاح کرو، قرآن و سنت دے مطابق اعمال کرو، میں اللہ دے وعدہ نے کہ جی میں اللہ پہلے مسلمانوں بادشاہاں تے حکومت دیتیاں، میں اللہ تو انہوں دے سا
تو قرآن ایک خوشخبریاں سنا رہا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذریعے زبان دے ذریعے. تو پیغمبر دی ایک صفت اللہ نے کہ نقل فرمائی جی مبشرن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. تو ایک خوشخبریاں دیون والا پیغمبر ہے کنہاں نو جڑے اس دی گل مندے ہیں. ونذیرا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈراون والا. یاد رکھو ایک ہوندا خوف اور ایک ہوندا انذار. خوف دے وچ صرف محض ڈراونا ہوندا. خوف دے اندر کیا ہوندا محض ڈراونا. اے جویں ایک دشمن دوسرے اپنے دشمن نو ڈراندا ہے تو او دے وچ کوئی محبت والا کوئی پیار والا کوئی پہلو نہیں ہوندا. ایک بادشاہ دوسرے نو خط بھیجنا اساڈی گل من لے وگرنہ تیری حکومت دا سلطنت دا تختہ الٹ کے رکھ دے سائیں. یہ جو کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف یہی ہوئے کہ ساڑھا غلام بڑھنا بس. تو ایک بادشاہ دوسرے نو جنگ دا پیغام بھیجنا یہ کوئی محبت نہیں، یہ محض ڈراوا ہے. لیکن پیغمبر علیہ السلام جڑا یہ لفظ استعمال کیتا گیا نذیر. نذیر دا معنی ہوندا ہمدردی دے نال ڈراونا. کس دے نال ڈراونا جی؟ ہمدردی دے نال ڈراونا، پیار دی وجہ تو ڈراونا، محبت دی وجہ تو ڈراونا. جس طرح ایک ماں اپنے بچے نو ڈراندی ہے میرے لخت جگر اگ دے اندر ہاتھ نہیں پاونا. ہن ماں بھی تو ڈرا رہی اگ دو، لیکن ماں دے ڈراون دے اندر کیا ہے؟ او شفقت والا پیار والا او وچ ایک عنصر چھپے ہوئے. باپ ڈرا رہا میرے لخت جگر میرے بیٹے موٹر سائیکل مٹھا چلایا کر. تو ہن باپ موٹر سائیکل چلاون تو نہیں ڈرا رہا بلکہ باپ اس اپنی محبت دی وجہ تو ڈرا رہا کہ اے میرے پیارے اگر موٹر سائیکل تیز چلا سے تو ہو سکتا تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ نہ کرے، اور اگر تیرے نال کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ساڑھے کو لئے برداشت نہیں ہونے لگا. تو نذیر اس دے اندر محض ڈراونا نہیں ہوتا بلکہ ہمدردی دے نال ڈراونا. اور ایک نذیر دے دوسرا معنی بھی کیتا گیا آگاہ کرن والا. آگاہ کرن والا یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ دی طرف نازل ہو رہے پیغمبر اس نو کیا کر رہا جی؟ آگاہ کیتے جا رہا. سمجھو میرے دوستو اللہ کریم نے کیا فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اسی تانوں مبشر اور نذیر بنا کے بھیجیا، اسی تانوں ہادی بنا کے بھیجیا، ہدایت دی راہ دکھاون والا بنا کے بھیجیا. میرے پیغمبر تہاڈی ذمہ داری یہی ہے لوگوں نو خوشخبریاں سناؤ تے لوگوں نو جہنم دے عذاب تو ڈرائی رکھو. ہاں ہدایت دیونا اے میں اللہ دے اختیار ہے، اے تواڈے اختیار ہے نہیں. فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے محبوب جس نو تسی ہدایت دی پٹڑی تے چلاونا چاہو اسی نہ چلا سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جنو چاہندہ ہے اس نو ہدایت دینا. اگر پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اختیار دے اندر ہدایت ہویا اور بالفعل او ہدایت دے سکدے ہونا تب پیغمبر کدی اپنے سکے چچا دے کولو روندے ہو یا واپس نہ آوانا. جد عین وفات دا وقت آیا نا ابو طالب دیتے تے نبی علیہ السلام نو پتہ چلے اب معلوم ہویا پہنچے چچا دے کول اور جا کے حضرت نبی علیہ السلام نے اس نو ایمان پیش کیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا ایک دفعہ کلمہ اپنی زبان دے نال پڑھ لے احاج لک عند اللہ. تیرے اس کلمے پڑھن دی وجہ تو میں اللہ دے نال بار بار اصرار کرے سا معروضات کرے سا کہ یا اللہ ساری زندگی جو کچھ مرضی میرا چچا کر دریا لیکن آخری وقت کلمہ توحید پڑھ کے مریا، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے. ابو طالب نے آکھا نہیں ساری زندگی تیری مخالفت کر دریا، ہن اگر کلمہ پڑھ لیا نا تو برادری والے کی آکسان باتیں آگ پھیر کے ویکھنے سارے کھلیان کڑچے تے چیلے انہاں کہ خیر ہے یا ساری زندگی مخالفت کر دریا ہوں برادری تو نک پاونی ہے نہیں پڑھنا کلمہ. ابو طالب نے پھر انکار کر دیتا نہیں پڑھنا، انکار کر دیتا. نبی علیہ السلام زار و قطار روندے پہ اور بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ اے میرے چچا ایک باری کلمہ پڑھ چھوڑ. اگر زبان دے نال نوں پڑھدا میں اپنے کن تیرے ہوٹ دے اتے رکھ دینا
چھڑے ہوٹ چہلا میں محمد الرسول اللہ، قیامت والے دن تیرے ایمان دی گواہی دے دے سا. لیکن ابو طالب نے انکار کر دیتا، نہ پڑھیا کلمہ، اور کفر دی حالت دے اندر ابو طالب اس دنیا تو چلا گیا. تو کیا سمجھ آیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بشیر خوشخبریاں دیون والا اور نذیر بنا کے بھیجیا، ہادی بنا کے بھیجیا، ہدایت دی راہ وکھاون والا. ہدایت دی راہ وکھاونا نبی دے اختیار دے اندر ہے، ہدایت دی پٹڑی دے چلاونا میرے رب دے اختیار دے اندر ہے. آئی سمجھ؟ تو پیغمبر کسی نو ہدایت زبردستی نہیں دے سکتا، اگر دے سکتے انہیں تو سکے چچا نو ہدایت تو محروم نہ رویا کری انہوں نے. اللہ اکبر. ایک حدیث چاہیا نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت دے لوگو اگر تسی میرے کولو او کلمہ لے لو، میرے کولو او کلمہ لے لو جڑا میں اپنے چچا ابو طالب تے پیش کیتا ہے تے اس نے اس کلمے نو انکار کر دیتا منن تو، اگر تسی اس کلمے نو لے لو، اس نو من لو، اس دے مطابق زندگی گزار لو، میں محمد الرسول اللہ تو جنت دی ضمانت دے رہا. تو اس روایت کو بھی کیا پتہ چلتا کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیتا. آج ایک مکمل پروگرام چل رہا ہے ابو طالب دی ایمان دا. کئی فرقے، باطل فرقے، مشرک فرقے اس تگو دو اور زور دے اندر لگی ہوئے ابو طالب دی ایمان نو ثابت بھی کر رہے ہیں. یہ واضح آیات ہیں. اکثر مفسرین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء. این اسے موقع دیتے آیت نازل ہوئی ہے جدہ نبی علیہ السلام بار بار اصرار کر رہے ہیں، زارو قطار رو بھی رہے ہیں، چچا ایمان قبول کر لے، چچا کلمہ پڑھ لے، آخری وقت ہی برباد ہو جائے گی آخر تیری، جہنم دا ایندھن بن جائے گا، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے. زارو قطار رو بھی رہے ہیں اور معروضات بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ بار بار انکار کر رہے ہیں. اللہ نے آسمانہ تو اے جلے ویکھیا نا حالت کہ اپنے پیغمبر دی کہ زارو قطار رو رہے ہیں، اللہ کو برداشت نہ ہویا گیا. اللہ نے جبریل امین نو فرمایا جا جبرائیل جا کے کہہ دے میرے محبوب نو انکا لا تہدی من احببتا، میرے پیغمبر جس نو تسی پسند کرو ہدایت دیونا نہ دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس نو چاہے اس نو ہدایت دے سکتا ہے. اللہ کو ہدایت منگ دے بھی رہ کرو، اللہ دے کو ہدایت دیتے استقامت دی دعا بھی کر دے رہ کرو. اگر ہدایت نہیں ملی تو ہدایت منگو، اگر ہدایت مل گئی تو پھر استقامت دی دعا کرو. کیونکہ جس طرح اللہ اکبر ہدایت مل دیا کوئی وقت نہیں لگتا، انجھے تھوڑا جا دل بندہ سدھا چکرے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرما دینا. انجھے ہدایت نکل دیا بھی کوئی وقت نہیں لگتا، تھوڑا جا بندہ ڈنگا تریڈا ہوندہ اللہ تعالی ہدایت کی صلح فرما لینا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُ. دو تقاضے ہو گئے جی. اگر ایک قرآن حق دے نال نازل اسی کیتا ہے تو پھر تقاضا یہ ہے کہ اسے کیا کرو، ایمان لے کے آؤ. اور دوسرا اگر ایک قرآن حق دے نال نازل ہویا اور یقیناً حق دے نال نازل ہویا تو پھر کیا تقاضا ہے کہ اسے ایمان لے کے آؤ. تیسرا تقاضا آگے جی وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ. اور اس قرآن نو جدا جدا کر دیتا اسی. جدا جدا ایک مطلب اس طرح ہے کہ جدا جدا کر دیتا، یعنی اے الگ رکوع ہے، اے الگ رکوع ہے، اے الگ صورت ہے، اے الگ صورت ہے، اے الگ مضمون ہے، اے الگ مضمون ہے. ایک اس دا ظاہری معنی اے ہے. اور دوسرا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منقول ہے اور تفسیر روح المعانی والے نے نقل فرمایا بیّناہ حلالہ و حرامہ، کہ اس قرآن نے اندر اسی حلت اور حرمت دے تمام مسائل نو کیا کر دیتا، بیان فرما دیتا. وقرآناً اور اس قرآن نو فرقناہو اسی جدا جدا کر دیتا، آیات بنا دیتیاں، سورتہ بنا دیتیاں، لتقرأہو علی الناس، تاکہ تو پڑھ سکے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگا دیتے علی مقسن ٹھہر ٹھہر کے. قرآن دے مضامین نو، قرآن دی آیات نو، قرآن دی سورتاں نو اللہ فرمائندہ میں اس واسطے جدا جدا نازل کیتا تاکہ تسی امت دیتے آسانی دے نال پڑھ لو. حفاظ قرآن جڑے تراویح اندر پڑھ دے ہیں منزلہ انہاں واسطے سبق ہے کہ اللہ نے صورتیں اس واسطے بڑھائیاں، اللہ نے مضامین اس واسطے بڑھائیں، اللہ نے آیات اس واسطے بڑھائیاں ہیں کہ اس قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا جائے، ادھر کترا نہ کیتا جائے. ہاں جی صرف یعلمون تے تعلمون ہی سمجھ آوے، باقی کچھ سمجھ نہ آوے.
کسی پوچھا بندے سناؤ جی کہڑے حافظ صاحب کو تراویح پڑھ دے پاؤ جو فلاں جی کونے تے مسیح تے محلے دی کونے والی. اچھا جی سناؤ کیوں جی تراویح ہو رہی ہیں؟ تراویح بہت مزے دی ہو رہی ہیں، بس یعلمون تے تعلمون ہی سمجھ آندا، اس تو علاوہ تو پتہ کوئی نہیں لگتا. ورتل القرآن ترتیلا، میرے محبوب اس قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کر. یہ قرآن مجید دا ادب ہے، خود قرآن دس رہا کہ میرے محبوب ورتل القرآن ترتیلا، اس قرآن مجید نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو. انجی جناب چوتھے گیر دے اندر نہ چھک رکھا کرو سپیٹا، بھلے ماسو سارے دن روزہ رکھ دیو، پھر جناب تراویح بھی پڑھ دیو، پھر تراویح پڑھا نہ ہو تو جناب قاری صاحب نوا دیو کہ ساری جتنی سپیڈ ہو سکتی نہیں اتنی لاؤ. اللہ اکبر. میں تو اللہ اللہ کر کے جان چھڑائی نہ مقتدیاں ایسے تو بھی جڑے آخ دن کے تیز منزل پڑھیا کرو. میں پڑھی تیز منزل، لیکن الحمدللہ اس تیز پڑھن دے وچ بھی کسی بندے نے اج تک میرے تے شکوہ نہیں کیتا کہ تہاڈا ایک لفظ بھی سن سمجھ نہیں آندا. نہ پوچھا گیا بار بار لوگوں کو تو قرآن مجید نو ٹھیک ہے ایک کیوں دی مشق جڑا ایسی نماز دے وچ پڑھ دیاں آرام سکون نال بالکل. قل آمنوا به او لا تؤمنوا، یہ ہے مشق، اس میں ایسے ایسے پڑھنا. اور دوسری حدر قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. یہ حدر ہے، اس آواز دے نال انداز دے نال قرآن نو پڑھو سپیٹے دے نال. یہ بھی نہیں کہ مکمل جناب سپیٹ لا دو نہ پچھلن کو سمجھ آوے تو نہ آپ نو کو سمجھ آوے. ایک قرآن دے نال بہت بڑا توقع ہے. ورتل القرآن ترتیلا، اپنے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ فرما رہا اے میرے محبوب قرآن مجید نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو. نبی علیہ السلام کیا تیز پڑھ دیاں قرآن مجید نو؟ نہیں، بولو نا، آرام سکون دے نال پڑھ دیاں. بات آکھیا کیوں اللہ تعالیٰ نے اسن امت نو سمجھایا. نبی سے پہلے ہی قرآن مجید نو ایسا پڑھ دائی اور سونا پڑھ دائی. جنہ دی جماعت سنیا تھے کی آکھن لگے اوئے ہوئے خاموش ہو جاؤ، بولو نہیں، غور دے نال سنو. نبی علیہ السلام دی آواز دے اندر اتنی خوبصورتی اور اتنی جان فشانی آئی کہ جنات سن کے بھی دیوانے ہو گئے. تو خوبصورت آواز دے نال پڑھے کرو. ضروری نہیں کہ ہر بندے دی آواز لہنے داؤدی ہوئے. اللہ نے جو جی آواز تھی اسے دے نال کوشش کر خوبصورت پڑھن دی. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تو یہ ان جی تیسرا تقاضا ہے کہ اس قرآن نو اسی جدا جدا کر دیتا، یعنی اس دی آیات دے اندر اس دی تقسیم کر دیتی، یا پھر کیا کر دیتا جی سورتاں اور مضامین دے اندر اس دی تقسیم کر دیتی. کیوں کہ تسی لوگاں دے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ سکو اس نو. تو اگر اس قرآن نو اسی اتنی شد و مد دے نال یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے آئے تاکہ لوگاں دے واسطے سمجھن وچ بھی آسانی ہوئے، نبی دے پڑھن دے وچ بھی آسانی ہوئے، تو پھر تقاضا کر دی نا ساڈی گل کہ اس قرآن نو منیا بھی جائے. اور دوسرا معنی بینا حلالہ و حرامہ، کہ اس قرآن اندر اسی تمام حلت اور حرمت دے مسائل بیان کر دیتے ہیں. جب اس قرآن اندر حلت اور حرمت جائز اور نجائز دے تمام احکام بیان ہو چکے ہیں تو پھر ایک گل تقاضا کر دی ہے کہ اس قرآن دے ایمان لے آیا جائے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس قرآن نو اسی اتارے تھوڑا تھوڑا کر کے. پیچھے نزلنا انزلنا دی تشریح تواڈے سامنے میں کیتی ہے. انزلنا دا معنی یک بارگی اتارنا اور نزلنا دا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. تو قرآن مجید واسطے دو لفظ استعمال کی دے گئے، انزلنا بھی اور نزلنا بھی. انا نحن نزلنا علیک الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وما انزلنا دو لفظ استعمال کی دے گئے. انزلنا دا معنی یک بارگی سارا اتاریا. ادھر جڑا یہ لفظ بولا گیا انزلنا، اس تو مراد ہے کہ اللہ کریم نے لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے رمضان المبارک دے اندر رات دے ٹائم تے قرآن مجید نو اتاریا، لیلۃ القدر دی رات، اور بیت العزت دے اندر اس قرآن مجید نو رکھیا گیا. اور پھر بیت العزت دے اندروں حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب مصالح العباد اللہ کریم نے اتاریا اس قرآن نو. حسب موقع لوگا دی ضرورت دے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اتر دریا. 23 سال اور کچھ مہینے اور کچھ دنہ دے اندر قرآن مجید دی تکمیل ہوئی حضرت جبریل امین علیہ السلام دے ذریعے. تو فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اس قرآن نو اسی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے. اگر اس قرآن نو اسی تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریا
تاکہ تسی اس نو سمجھ وچ بھی تواڈے واسطے آسانی ہوئے، پڑھن واسطے بھی آسانی ہوئے۔ تو پھر ایک گل بھی اس دا تقاضا کر دی ہے کہ اس قرآن تے کیا کیتا جائے؟ ایمان لے آیا جائے۔ تو یہ چار مقتضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ اس قرآن نو اسی نازل کیتا حق دے نال، تقاضا یہ ہے کہ اس تے ایمان لے کے آؤ، یہ گل تقاضا کر رہی، اور یہ قرآن نازل ہویا حق دے نال، کوئی اس کے اندر تغیر اور تبدل نہیں ہویا، سچی اور سچی کتاب ہے۔ تو اے بھی اس گل دیتے تقاضا کر دی ہے کہ ایمان قبول کیتا جائے، قرآن نو منیا جائے۔ وقرآناً فرقنا، اور اس قرآن دے اندر اسی تمام حلت اور حرمت، جائز اور ناجائز دے مسائل نو بیان کر دیتے ہیں، انہوں نے قواعد بیان فرما دیتے ہیں۔ تو پھر اس گل دا تقاضا ہے کہ ای قرآن جدہ ہر گل پہ دسین دے تو اس تے کیا کیتا جائے؟ ایمان لے آیا جائے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس قرآن نو اسی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، سورۃ فرقان پڑھ سو، کیا میرے محبوب اسی اس نو تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تھوڑا دل مضبوط ہو جائے، یعنی یہ یاد آسانی دے نال ہو جائے۔ اگر اسی اس نو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے تو پھر تقاضا یہ ہے کہ اس تے کیا کیتا جائے؟ ایمان لے آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید دے نال محبت کرن دی اور قرآن مجید دی گل منن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔